ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کا علم میں ہے کہ ہم تجوید کورس کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ نورانی قاعدے کے کل 6 حصے ہم نے بنائے تھے۔ ان میں سے پہلا حصہ مفردات کا یعنی حروف کی پہچان اور اس کی ادا کا مکمل ہو چکا۔ آج سے ہم نورانی قاعدے کا دوسرا حصہ شروع کریں گے، جس کے اندر کل 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی حرکات کی، دوسری تختی تنوین کی، یہ دونوں تختیاں سبق ہیں، اور تیسری تختی ابداً والی، یہ تختی پہلی 2 تختیوں کی مشق ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کے اجمالی عنوانات۔ حرکات کا تعارف، حرکات کی پہچان، حرکات کی صحیح اور غلط ادا اور آوازیں، حرکات کو پڑھنے کی 3 شرائط اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ، اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے، حمزہ کا قاعدہ، چوتھی تختی کی ترتیب، اور آخر میں ایک فائدہ۔ اب چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ حرکات کا تعارف یعنی حرکت اور متحرک کسے کہتے ہیں، یہ بات سمجھیں۔ حرکات کل 9 ہیں، جن کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج ہم 3 حرکت پڑھیں گے، زبر، زیر اور پیش۔ ان 3 حرکت کو پڑی حرکات کہتے ہیں، اور جن حروف کے اوپر یہ حرکت ہو، زبر، زیر، پیش، اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ حرکات آ جائیں ان کو متحرک کہتے ہیں۔ دوسری چیز حرکات کی پہچان۔ حرکات کی پہچان یعنی زبر کہاں سے نکلا ہے، زیر کہاں سے نکلی ہے، پیش کہاں سے نکلی ہے۔ ہمارے ساری حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ہمیں بتلایا کہ زبر اس کو الف سے لکھا گیا ہے، الف کے درمیان والا جو حصہ ہے اس کو کاٹ کر اس کو زبر بنا دیا گیا اور ترچھا کر دیا گیا۔ زیر جو لمبی یا ہوتی ہے، اس لمبی یا کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کو درمیان سے کاٹ کر اس سے زیر نکالا گیا ہے۔ اور پیش یہ چھوٹی واو کی صورت ہے کہ واو کو چھوٹا کر کے لکھ دیا ہے تو یہ پیش بن گئی ہے۔ یہ حرکات کی پہچان ہے۔ زبر کو الف سے لیا گیا ہے، زیر کو لمبی یا سے لیا گیا ہے، پیش کو واو سے لیا گیا ہے۔ حرکات کی صحیح اور غلط ادا اور ان کی آوازیں۔ زبر کی صحیح ادا یہ ہے کہ زبر کو سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جائے، جس سے حرف کی آواز صاف کھل کر نکلتی ہے۔ جیسے قاف زبر قا، با زبر با، تا زبر تا، یعنی حرف کی آواز منہ کھول کر سیدھا پڑھے جائے۔ اور اس کی غلط ادا یہ ہے زبر میں ہونٹ گول کر دینا، یا زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنا۔ جیسے با کو بے پڑھتے ہیں، یا صاد کو صوت کر کے پڑھتے ہیں، کہ الف کو واو کی شکل دے کے پڑھتے ہیں، جس سے زبر پیش کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی غلط ادا ہے۔ زیر کی صحیح ادا، ہونٹوں کو نیچے کی طرف مائل کر کے یا معروف کی بو دے کر پڑھنا، یعنی مجہول نہیں پڑھیں گے بلکہ معروف انداز سے پڑھیں گے۔ جیسے قاف زیر قی، لام زیر لی، میم زیر می۔ اور اس کی غلط ادا یہ ہے زیر میں منہ کھول دیا جائے جس طرح زبر میں کھلتا ہے، یا ہونٹوں میں گولائی آ جائے، یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ جیسے بعض پڑھتے ہیں قاف زیر قی، لام زیر لی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں زیر غلط ادا ہو رہی ہے۔ پیش کی صحیح ادا، ہونٹوں کو گول کر کے واو معروف کی بو دے کر ادا کرنا،
جیسے شین پیش شو، قو پیش قو، لام پیش لو، یعنی جس طرح واو ہونٹ گول کر کے پڑھی جاتی ہے واو معروف، اسی طرح پیش کو بھی واو معروف کی طرح ادا کریں گے۔ پیش کی غلط ادا یہ ہے کہ پیش میں منہ کھول دیا جائے جس طرح زبر میں منہ کھل جاتا ہے، یا ہونٹوں کو نیچے کی طرف مائل کر دیا جائے جیسے زیر میں مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ حرکات کی صحیح اور غلط ادا بتائی اور ان کی آوازیں کو تعارف کرایا گیا ہے۔ حرکات یعنی پڑھی حرکات کو پڑھنے کی 3 شرائط۔ نمبر 1، زبر زیر پیش کو جھٹکا دے کر نہ پڑھیں۔ اگر جھٹکا دے کر پڑھیں گے تو پھر یہ 10ویں تختی بن جائے گی، جو کہ نورانی قاعدے کے 4تھے حصے میں ہمارا مستقل سبق آ رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط، حرکات کو لمبا کر کے نہ پڑھیں، کیونکہ اگر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ 7ویں اور 8ویں تختی بن جائے گی، جو کہ ہمارے نورانی قاعدے کے تیسرے حصے میں ایک مستقل سبق آ رہا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے حرکات کو مجہول نہ پڑھیں، یعنی معروف عربی انداز میں پڑھا جائے، مجہول عجم کے انداز میں نہ پڑھیں۔ اس کی مثال معروف کی لیں گے، جیسے نور، حور، دور۔ اسی طرح ہم انگلش میں گنتی پڑھتے ہیں 2، 3، یہ معروف کی مثال ہے۔ اور مجہول کی مثال چور، مور، غلیل، جیل، یہ مجہول کی مثال ہے۔ یعنی حرکات کو زبر زیر پیش کو معروف انداز میں پڑھا جائے، مجہول انداز میں نہ پڑھا جائے۔ اس تختی کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، اس کا صحیح طریقہ جو ہمارے استادی حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب شعبہ قرات کے رئیس و نگران جامعۃ الرشید کراچی، انہوں نے ہمیں جو طریقہ بتلایا وہ یہ کہ وہ ساری فرمایا کرتے تھے کہ جو حرکات کی 3 شرائط ہیں، یعنی کھینچنے بھی نہ، جھٹکا بھی نہ دیں، مجہول بھی نہ پڑھیں، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان حروف کو یعنی زبر زیر پیش والے حروف کو ایک ساتھ ادا کیا جائے ملا کر۔ اگر الگ الگ پڑھتے ہیں تو پھر یا جھٹکا آ جاتا ہے یا پھر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ تینوں کو ملا کر پڑھیں، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب اگر آپ ملا کر پڑھتی ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں تو پھر حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یعنی وہ ہلکا سا معمولی سا جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تینوں کو ملا کر پڑھا جائے تاکہ جو شرائط ہیں وہ پوری ہو جائیں اور کوئی غلطی نہ رہے۔ اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، شروع سے آخر تک جوڑ کر کے پڑھا جائے۔ دوسرا طریقہ، شروع سے آخر تک رواں بغیر جوڑ کے پڑھا جائے۔ تیسرا طریقہ، آخر سے شروع تک الٹا رواں پڑھا جائے۔ حمزہ کا قاعدہ، الف کے اوپر جب 9 حرکات یا علامت جزم آ جائے تو اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ لکھنے میں الف ہی ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں وہ حمزہ ہوتا ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ اس تختی کی ترتیب، چوتھی تختی یعنی پڑھی حرکات والی تختی کی ترتیب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو شروع میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ یہ جو نورانی قاعدہ ہے، یہ نورانی قاعدہ ایک الہامی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے طرف سے حضرت پیر عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل پر اللہ نے ایک بات القاء کی اور ان کی سوچ فکر کا یہ نتیجہ کہ ہمارے سامنے یہ نورانی قاعدہ مرتب ہو کر آیا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسی نورانی قاعدے کو پڑھانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نورانی قاعدہ نہ پڑھا جائے۔ اس تختی کی ترتیب یہ ہے کہ اس تختی کے اندر جو حروف لکھے گئے ہیں وہ مخارج کی ترتیب پہ لکھے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مخارج ہمارے جو حروف نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ حلق سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ حلق ہمارا اکثر حلق یہ پہلا مخرج ہے، حمزہ ہا سے ہمارے حروف شروع ہوتے ہیں اور شفویہ ہونٹ پر آ کے ہمارے حروف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا حرف حمزہ ہے اور آخری حرف میم ہے، یعنی حلق سے حروف شروع ہوئے اور شفویہ پہ آ کر ختم ہو گئے۔ آخر میں ایک فائدہ یہ ہے، اس تختی کے اندر جو مد والے حروف ہیں
ان کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ بعض احباب مد والے حروف پر مد کر کے پڑھتے ہیں اور بعض بغیر مد کے پڑھتے ہیں۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، ہم مد والے حروف پر مد کر کے پڑھیں گے۔ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔